کوئی بچہ بھی اس بارے میں کبھی سوچے گا بھی نہیں. ہماری ملک ہماری ریڈ لائن ہے, پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اور شہداء ہوں, پولیس ہو, رینجرز ہوں, کوئی بھی ہو, وہ سب ہماری فورسز ہیں. آپ کو کبھی مشکل آتی ہے تو آپ پولیس کو آواز دیتے ہو, پولیس آپ کی مدد کے لیے آتی ہے, وہ جیسی بھی ہے, اس میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن وہ آپ ہی کی فورس ہے, آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. اور وہ رینجرز جن کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے, آپ کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ان وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگا گیا جن وردیوں کو پہن کے لوگ اپنے ملک, اپنی مٹی, اپنی ماں کی خاطر شہید ہوتے ہیں. اور آج بھی تھینک یو, اور آج بھی پروپیگنڈا کون کر رہا ہے کہ یہ سارا سٹیج شو ہے؟ یہ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کبھی اسکالرشپس نہیں دیے, پیٹرول بام تھمانے کے جو عادی ہیں, وہ آج بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جو پولیس اور رینجرز کے سر پھاڑنے کے عادی ہیں. اور میں نے خود, میرا اس دن شرم سے سر جھک گیا جب میں یہ خیبر پختونخوا کے حکومت کی جانب سے پنجاب کے اوپر حملہ ہوا تھا. بچوں, میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی ہمارا تعلق پنجاب سے ہے, لیکن پنجاب سے پنجابی ہونے سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور پاکستان جیسا ہمارا فرض ہمارے ماں باپ کی طرف ہے, ہمارے گھر والوں کی طرف ہے, اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا فرض ہمارے ملک کی طرف ہے. ہم سب کے کندھوں پہ وہ فرض ہے, وہ رسپانسبلٹی ہے جو ہم سب نے اس کو مل کے ادا کرنا ہے. تو میں تو آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ وہی منصوبے جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں, چاہے وہ میٹرو بس ہو یا وہ موٹر ویز ہوں. اب موٹر ویز آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں, کنیکٹیوٹی کے لیے بنائی جاتی ہیں, آپ کے سفر کو آسان کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اتنی موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں. ہم موٹر ویز کے جال بچھاتے ہیں, وہ موٹر ویز کو بلاک کر کے کہتے ہیں آ جاؤ توڑ دو آ کے سب. اب یہ جو میٹرو بس ہے, ہمیشہ اس کے جو اسٹیشنز ہیں اس کو آگ لگتی ہے, اس کو توڑتے ہیں آ کے. تو وہ میٹرو بس میں تو نہیں بیٹھتی. اس میٹرو بس میں جو نہیں افورڈ کر سکتا اچھی سواری, وہ باعزت سواری میں بیٹھ کے اپنے کام پہ جاتا ہے, اپنے کام سے واپس آتا ہے. اور میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ آپ یہ دیکھو کہ جو بچے ان کے ورگلانے میں آ گئے پہلے, مجھے تکلیف ہے, آج وہ کہاں پڑے ہیں؟ آج وہ جیلوں میں ہیں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ ان کو پوچھنے نہیں آیا کہ میرے بچوں تم ہمارے ورگلانے میں آ گئے تھے, ہمارے کہنے میں, ہمارے بہکاوے میں آ کے تم نے یہ کام کیا ہے جس کی پاداش میں آج تم جیل میں ہو. تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ پوچھو ان کے ماں باپ سے جا کے. جب ان کے ماں باپ کھانا کھاتے ہوں گے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا, میں بھی جیل میں رہی ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ ماں باپ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرے بچے نے, میری بچی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اور جب وہ ایک اپنے گھر میں آسائش سے, آرام سے رہتے ہوں گے تو ان کو خیال آتا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں. تو یہ ان کے مستقبل کو برباد کرنے والے, ان کو 10-10 سال قید سنانے والے, قید میں ڈلوانے والے اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اتنا اچھا کام ہے نواز شریف صاحب کے لیے. کیمپین 6 سال میں نے چلائی ہے نا, تو نواز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ مریم تم آ جاؤ اس قوم کے بچوں کو آگے کر دو. میں خود سڑک پہ ہوتی تھی, میں نے بھی ریزسٹنس کی پوری کیمپین چلائی ہے, میں نے بھی ایک پولیٹیکل سیاسی کیمپین چلائی ہے, وکٹمائزیشن کا سامنا کیا ہے. لیکن میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یہ بات کہتی ہوں کہ آج تک میرے بدترین مخالف کی حکومت تھی جس نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا. اس سیل میں میری ماں چلی گئی, میرے والد, بوڑھے والد کو جو دل کے مریض تھے ان کو ڈالا. لیکن آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو اور اپنے ملک کو جلا دو, کیونکہ حکومت کسی اور کی ہو, ملک تو میرا ہے, پاکستان تو میرا ہے. اور آج وہ بچے معافی مانگ مانگ کے باہر آ رہے ہیں. اگر اتنا ہی اچھا کام کیا تھا تو معافی کیوں منگوانی پڑی؟ اور معافی بچوں کو سکھایا کسی اور نے, بھگتنا بچوں کو پڑا. کبھی کسی کے بہکاوے میں مت آنا. ایک طرف ہم ہیں, چاہتے ہیں بچے پڑھیں لکھیں, اپنا کاروبار کریں, اچھی نوکریاں ان کو ملیں,
اپنا مستقبل سنواریں، اپنے گھر والوں کا مستقبل سنواریں، اور دوسری طرف جیل بھیجنے کی پوری تیاری ہے بچوں کو کہ ہمارا سیاسی کام ہو جائے، کوئی بچہ جیل جاتا ہے تو جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو تو ہو، اس کی زندگی تباہ ہو جائے تو ہو جائے۔ جو اپنے بچوں کو دور رکھتا ہے اور قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالتا ہے وہ آپ کا ہمدرد بالکل نہیں ہے۔ اور آپ لوگ سمجھدار ہو، آپ نہیں دیکھ رہے کہ 4 سال پہلے مہنگائی 38% پہ تھی، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل تھا، لوگ فاقے کر رہے تھے، اور آج وہی آپ دیکھ رہے ہو نا کہ آج وہی مہنگائی جو ہے وہ 38% سے کم ہو کر نیچے 4% پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ وہی روٹی جو 25-30 روپے کی ہو گئی تھی، وہ روٹی آج پنجاب کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 12 روپے کی مل رہی ہے۔ میں روز روٹی کی پرائس چیک کر کے سوتی ہوں، کیونکہ غریب آدمی صرف روٹی کھاتا ہے، اس کے بچے روٹی کھاتے ہیں۔ روٹی اگر سستی ہوگی تو اس کا پیٹ بھرا رہے گا، اس کے بچوں کا پیٹ بھرا رہے گا۔ تھینک یو، تھینک یو۔ اور بچوں، ایک طرف 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور دوسری طرف کوئی تھا نا جو 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کے زیرو لوڈ شیڈنگ کر کے چلا گیا تھا ملک میں، تھا یا نہیں تھا؟ اور ایک طرف دہشت گردی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دو، اور آج دروازے کھولے ہیں تو دیکھو خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے، گلی گلی میں دھماکے ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں لوگ۔ اور ایک طرف دہشت گردی، دوسری طرف امن ہے، ترقی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے امن کا راستہ چنیں گے، ترقی کا راستہ چنیں گے، اپنی ترقی کا راستہ چنیں گے۔ اور ایک طرف یہ بھی اسپیشلی میرے بیٹوں کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ میری بات بہت غور سے سن رہے ہیں، کہ ایک طرف مدینہ منورہ میں جب یہ گئے تو قوم کی بیٹیوں پہ آوازیں کسیں، وہاں پر حرم کے احاطے میں گالیاں نکالی گئیں، اور دوسری طرف میں آپ کو کیا تلقین کرتی ہوں؟ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کا بدترین مخالف ہو، سیاسی مخالفت جائز ہے، لیکن اگر وہ تہذیب کے دائرے کے اندر ہو، اگر وہ سیاسی ہو۔ یہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی بھرے جلسوں میں میرے پہ آوازیں کستے تھے، مجھے نام لے لے کے بلاتے تھے، زومائنی جملے میرے اوپر کسے جاتے تھے کھلے عام۔ تو وہ قوم کے بیٹوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ جب کسی کی بیٹی کو دیکھنا تو اس کو آوازیں کسنا؟ تو میں تو آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گی۔ میں اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ یہ کہوں گی، چاہے آپ کی اپنی ماں ہو، آپ کی اپنی بہن ہو، آپ کی اپنی بیٹی ہو، یا وہ کسی اور کی ماں ہو، کسی اور کی بہن ہو، کسی اور کی بیٹی ہو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کی عزت کرنا، اس کی حرمت پہ آنچ نہ آنے دینا، یہ قوم کے بیٹوں کا فرض ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے۔ 28 مئی کو یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم پاکستان والے ہیں، ہم پاکستان کی عزت کے رکھوالے ہیں، اور ہم تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تو تدریس کی زبان والے ہیں۔ ہم ڈنڈا بردار نہیں ہیں بچوں، ہم کیلوں والے ڈنڈے نہیں اٹھاتے، ہم ڈنڈا بردار نہیں ہیں، ہم علم کے علم بردار ہیں۔ اور تھینک یو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ خوب پڑھے، خوب لکھے، کیونکہ دیکھو وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، سب کے وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ میری کوشش ہے کہ وسائل بھی آپ کے بہتر ہوں، تاکہ آپ کی جو پاکٹ ہے، آپ کی جو جیب ہے، وہ ایکسپینڈ کرے، تاکہ آپ کے پاس بھی پیسہ ہو، آپ اپنے بچوں پہ خرچ کر سکو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکو، اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں خرچ کر سکو۔ اس لیے میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے بچوں، جس میں آپ بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ 3 کروڑ کا قرضہ، 3 کروڑ تک کا قرضہ، 10 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ آپ کو 100% سود فری دیا جائے گا، جس سے آپ اپنا کوئی ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ اس کے لیے اگر کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو زمین چاہیے، آپ مجھے لکھ سکتے ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی آسان لیز کے اوپر زمین بھی دی جائے گی، تاکہ آپ آج فیصلہ کرو اور کل اپنا کاروبار شروع کرو، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ
ڈگریز لے کے ہاتھ میں پھرتے رہو ڈگریز لے کے اور آپ کو اچھی نوکری نہ ملے. میں ابھی رانا سکندر کو یہاں پر کہہ کے جا رہی ہوں کہ آپ کو جو یہاں پر جو چیز بھی اس یونیورسٹی میں ڈیرہ غازی خان میں درکار ہے وہ آپ کو ملے. آپ کو انکیوبیشن سینٹر چاہیے. رانا سکندر آپ کی بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ہونہار پروگرام کو سٹیئر کیے. 1 مہینے سے یہ لڑکا گھر نہیں گیا. آپ کو بھی شاباش, آپ کی ٹیم کو بھی شاباش, ہائر ایجوکیشن کی ٹیم کو بھی شاباش. لیکن ان کو جو انکیوبیشن سینٹر چاہیے وہ ان کو فوراً کل سے شروع کرا دیں, ان کو بنا کے دیں. اور بچوں, آؤ مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو قدم اٹھے گا پاکستان کے لیے اٹھے گا. اور جہاں تک آپ کی پڑھائی کی بات ہے, آپ کے لیے روزگار کے, پڑھائی کے اپرچونٹیز کی بات ہے, میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے جاؤ. آپ کے راستے کی تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چن کے ہٹاتی رہوں گی. اور جو میرے پاس وسائل ہیں, جتنے بھی پنجاب کے پاس وسائل ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز کا وعدہ کر کے جاری آپ کے قدموں میں سارے وسائل رکھ دوں گی میں. تو مجھے ذرا بتانا کہ یہ میر چکر خان رند یونیورسٹی کہاں ہے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یونیورسٹی آف لیا, بڑی آواز ہے بھائی ماشاءاللہ. غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان, ویری نائس. ڈی جی خان میڈیکل کالج اور ایچ ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تھینک یو ڈیرہ غازی خان ڈویژن. یہاں سے جو میں محبت لے کے جا رہی ہوں نا, 1 منٹ, جو محبت میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں وہ محبت جو ہے اس کا نہ کوئی نعم البدل ہے, نہ میں وہ محبت کو کبھی ری پے کر سکتی ہوں. ہاں, ایک کوشش ہر روز کروں گی کہ آپ کی زندگی میں بہتری آتی جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا پاکستان زندہ باد کا, اور بہت زور سے لگانا, آواز گرجنی چاہیے, پاکستان. شاباش, ویل ڈن. آئی لو یو آل. ہم 9 مئی والے نہیں ہیں, 28 مئی والے ہیں. 4 سال میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا, پھر کہا کہ آگ لگا دو, سر پھاڑ دو. مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی کسی کو نہیں کہوں گی کہ گالی نکالو. کبھی بھی جن کے پاس بتانے کے لیے کارکردگی نہیں, وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ طلبہ کی ہر بات دل سے سنتی ہوں. یہ بھی اعلان ان کی جانب سے کیا گیا کہ بہت جلد لیپ ٹاپس اور ای بائکس اسکیم ڈی جی خان میں شروع کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان کو تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہے, دن رات محنت کر رہے ہیں. 30,000 اسکالرشپ پنجاب بھر میں میرٹ پر دی جا رہی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی سفارش پر اسکالرشپ دی گئی ہیں. پنجاب بھر کے جتنے بھی ہونہار طلبہ و طالبات ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ اسکالرشپس دی گئی ہیں. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ان اسکالرشپس کا دائرہ کار پنجاب سے آگے بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک لے کر جائیں گی. انہوں نے مخالفین کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کارکردگی ان کی صفر ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں جھوٹ کا ایک سیلاب آیا. جن کے پاس بتانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں, وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ جو ملک کے طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے تعلیم کے معیار کو بہترین کیا جائے. اور ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے. لکس, ہمارا بیسٹ سوپ گلو کے لیے. ہر دل بولے یو فون 4G کے پاس ڈیٹا بہت ہے.